بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسان اشرفی۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا پروگرام یوتھ ڈسکشن کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع شب برات کی فضیلت۔ آج ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں محمد احمد اشرفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ اجازت ہو تو سوالوں کا آغاز کریں؟ جی بالکل۔ حضرت پہلا سوال ہے، شب برات کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، شب برات دو الفاظ کا مخفف ہے، ایک شب، دوسرا برات۔ شب کے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کہ رات کے معنی میں آتے ہیں، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نجات اور مغفرت والی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو یعنی اس رات کو بخشش و مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے نجات ملتی ہے، اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک روایت پیش کر دوں، سنن ابن ماجہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو جاگ کے قیام کرو، یعنی اس رات کو قیام کرو، اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے فوراً بعد آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ مجھ سے بخشش و مغفرت فرما دوں، ہے کوئی اپنے رزق میں برکت چاہنے والا کہ مجھ سے رزق میں برکت عطا فرما دوں، ہے کوئی خیر طلب کرنے والا مجھ سے کہ میں اس کو خیر عطا کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات یہ ندا دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ میں یہاں اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یہ ندا ہر رات دیتا ہے، لیکن وہ رات کے پچھلے پہر میں دیتا ہے۔ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے، یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا دینا شروع کر دیتا ہے اور فجر تک یہ ندا دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہمارا دوسرا سوال، 6 نوافل جو شب برات میں پڑھی جاتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ جو نوافل ہے اس کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو تبدیل فرماتا ہے، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو تبدیل فرماتا ہے۔ جو خیر ہونا ہوتا ہے وہ بھی اس رات لکھ دیتا ہے، جو شر ہونا ہوتا ہے وہ بھی اس رات لکھ دیتا ہے، کہ کس کی موت آئے گی، کس انسان کا کس بچے کی پیدائش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات لکھ دیتا ہے، یعنی اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رزق نازل کیا جاتا ہے۔ جب یہ رات شروع ہوتی ہے تو اس رات کو پھر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں۔ اب جو پہلی نفل ادا کرتے ہیں 2 رکعت، تو وہ اس نیت سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، یعنی جب ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہو رہے ہیں تو ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان 2 رکعت کی برکت سے ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اور دوسری رکعت جو بعد میں جو 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں وہ اس نیت سے ادا کی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یعنی آئندہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اور جو آخری کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ اس نیت سے ادا کی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اپنا ہی محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ جب ہم اس رات کو یہ نوافل ادا کرتے ہیں اور اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرما، تو اسی وجہ سے یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کی اور اس انداز سے کہ اس نے اس کے درمیان کوئی گناہ نہیں کیا، تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہمارا اگلا سوال، قضا نماز چھوڑ کر نوافل ادا کرنا، یہ کیسے؟ دیکھیں، جو نماز فرض ہے وہ تو ادا کرنی ضروری ہے، یعنی وہ ہم پہ قرض ہے اور قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ کسی شخص نے بادشاہ سے قرضہ لیا، اب وہ بادشاہ کو قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا، اس کو صرف تحفے بھیج رہا ہے، یعنی اس کو صرف تحفے تحائف دے رہا ہے، اس کو قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ تو یعنی یہ تو اسی طرح سے جو نماز فرض نماز ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہر حال میں ضروری ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب نماز جان بوجھ کے چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ اب نماز کے وقت میں، یعنی اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس دوران وہ فرض نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کی نفل نماز جو ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہونا، اور وہ نماز چھوڑا ہے جو اس کا قرض ہے جس کے بارے میں سوال ہونا ہے، تو اس کو چاہیے
کہ وہ نفل نماز پڑھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی قرض نماز ہیں، جو نماز قضا ہو گئی، جو رہ گئی ہیں، ان کی قضا بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اگلا سوال، شب برات میں قبرستان جانا۔ دیکھیں، شب برات میں قبرستان جانے کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے جامع ترمذی کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب رات میں بیدار ہوئی، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں اپنی خوابگاہ یعنی اپنے بستر پہ نہ پایا، تو آپ اٹھ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے روانہ ہوئی، تو دیکھتی ہیں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ اور پھر حضور، اس کی طویل روایت ہے، میں اختصاراً بتاتا چلوں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے باروں کے برابر گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس رات کو قبرستان جانا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اس رات کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حضور نبی قبرستان جانے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اور دوسری بات، کوئی ناجائز عمل بھی نہیں ہے، جائز چیز ہے، اگر کوئی جائے بھی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت ہمارا اگلا سوال، بیری کے پتے سے نہانا وہ کیسا ہے، اس کی کیا روایت ہے؟ دیکھیں، بیری کے پتے سے نہانا، یہ اس کی روایت تو کوئی نہیں ملتی، لیکن یہ ایک ٹوٹکا ہے۔ جس طرح سے دادی اماؤں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے بڑوں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے۔ جیسے ایک مشہور ٹوٹکا ہے کہ جس کو نظر لگ جائے تو اس کو مرچیں اس پہ گھما کے اور جو ہے اس کو آگ میں ڈالیں تو اس سے نظر اتر جاتی ہے۔ آزمائے ہوا تجربہ اور مشاہدات میں۔ تو اب یہ بیری کے پتے کسی بزرگ پہ یہ مطلب کشف ہوا، یہ ظاہر ہوا کہ اس دن اس پتوں سے نہا کر غسل کر کے کرے، اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے پورے سال جنات جادو سے محفوظ رکھے گا، یعنی جو جادو اثرات ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا پورے سال۔ تو اب یہ ایک ٹوٹکا ہے، اگر کوئی شخص کرے تو بھی جائز ہے، اگر نہ کرے کوئی یہ فرض واجب نہیں ہے۔ کہ ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر بیری کے پتوں سے نہیں نہایا تو وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ جائز عمل ہے، یہ مستحب بھی نہیں ہے، یہ صرف جائز عمل ہے۔ اگر کوئی کرے تو جو ہے وہ اس کے فوائد ہیں، اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت ہمارا اگلا سوال، سوشل میڈیا کا دور ہے، جی، اس دور میں دیگر پلیٹ فارم پہ واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے لوگ معافی تلافی کرتے ہیں، وہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، معافی جو ہے وہ رکھی اس لیے گئی ہے تاکہ نفس کشی ہو۔ اب کیا کرتے ہیں کہ ایک میسیج، ایک مطلب وہ پوسٹر چل رہی کہ وہ رسماً ہر جگہ جو ہے وہ سینڈ کر دی جاتی ہے، یہ آرٹیفیشل معافی کہلاتی ہے۔ آرٹیفیشل معافی کہوں گا میں تو، کیونکہ اسے ایک اب آپ نے کسی کو ناراض کیا، اب آپ نے اس کو اوپر میسیج کر دیا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کے وہاں جائیں، اس کے پاس جائیں، آپ اس سے معافی مانگیں، تزکیہ نفس کریں۔ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، آپ اس کو مطلب ایسے ہی میسیج کر دیا آپ نے اسے، تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید دور ہے، وہ فائدہ اٹھا لیں، تو آپ فائدہ اٹھا کے اس کے کال پہ رابطہ کر لیں، آپ اس سے کال سے معافی مانگ لیں۔ آپ نے ایک رسماً میسیج جو سب جگہ چل رہا ہے وہ سب جگہ چلا دیا، تو کوشش کی جائے کہ جا کے اس کے پاس معافی مانگی جائے اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کم سے کم یہ کیا جائے کہ اس سے کال سے رابطہ کر لیا جائے۔ حضرت آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جزاک اللہ۔ امید ہے آپ حضرات کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر کے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔